ایجنڈا رہا ہے پاکستان کو لے کے کہ ہم پاکستان کو پوری دنیا میں آئسولیٹ کر دیں گے، اور انڈیا آئسولیٹ کر رہا ہے۔ عمان جیسا پڑوسی ملک جو اسلامک بھی ہے اور ماضی میں ہمارے عمان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رہے ہیں، لیکن آج عمان جو ہے انڈیا کے کہنے پر پاکستان کو نہیں بلا رہے۔ اور ڈاکٹر شیو شنکر جو ہے انہوں نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کو ٹف ٹائم دیا ہے۔ ان کا آپ دیکھیں، ان کا ایجوکیشن سسٹم ڈیفرنٹ ہے، ان کا ہم سے ایجوکیشن سسٹم ڈیفرنٹ ہے، کافی ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں پر لوگ مطلب کہ جو ان کی ایجوکیشن بھی ہے نا، وہ آپ کو باقاعدہ نا ان کے کاموں میں، ان کی اعداد میں، پریکٹیکلٹی میں آپ کو نظر آتی ہے۔ 45 کنٹریز اور بھی اس میں شامل ہیں جو کہ اس کا حصہ بنیں گی، اس کو اٹینڈ کریں گی، اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے۔ انڈیا کی فورن پالیسی پاکستان کو لے کے بہت کلیئر ہے، ایک تو کشمیر کا مدعا اور دوسرا جو ہے کراس بارڈر ٹیررزم۔ یہ عمان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے اور اس میں انڈیا اور عمان کا خاص رول ہوگا، ظاہر ہے کہ دونوں ہی اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ اس میں تقریباً 45 کے قریب جو کنٹریز ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ جو اس میں اس کا حصہ بنیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 16 اور 17 فیبروری کو یہ کانفرنس کی جائے گی۔ جیسے میں نے کہا آپ سے کہ عمان کی جو فورن آفس ہے وہ اور انڈین فاؤنڈیشن، کوئی انڈین فاؤنڈیشن کر کے کوئی ان کے آفس ہے، یا کہہ لیجیے کہ آفس ہے انڈین، وہ دونوں مل کر جو ہے اس یا تھنک ٹینک ہے، یہ دونوں مل کر اس ایونٹ کو کروا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 45 کنٹریز اور بھی اس میں شامل ہیں جو کہ اس کا حصہ بنیں گی، اس کو اٹینڈ کریں گی۔ اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے۔ اب ویسے تو خیر اکثر ہی چیزوں میں جہاں پر بھارت ہوتا ہے وہاں پر پاکستان کو شامل نہیں کیا جاتا یا پاکستان کا نام نہیں ہوتا، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی حیران ہونے والی بات بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس چیز کو لے کر لوگ کافی بات کر رہے ہیں، کافی فکر مند ہے کہ آخر یہ عمان جو کہ ہمارے سے بہت نزدیک ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، اور عمان کے ساتھ پاکستان کے ٹرمز کافی اچھے رہے ہیں۔ عمان نے جو ہے وہ بالکل بھی پاکستان کو اس کانفرنس کا حصہ نہیں بنایا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت نہیں چاہتا تھا، یا بھارت کی جو کہہ لیجیے کہ جو گورنمنٹ ہے یا فورن آفس ہے ان کی طرف سے یہی بات تھی کہ پاکستان اس کا حصہ نہ بنے، لیکن پاکستان میں یہ ضرور سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر بھارت ایسا کیوں چاہتا ہے، اور آخر باقی تمام دنیا بھارت کی مان کیوں لیتے ہیں۔ بھارت ایسا اس لیے چاہتا ہے کیونکہ مطلب میں اپنی طرف سے ایک چیز بتا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتی ہوں اور آپ لوگ مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے ٹرمز جو ہے وہ کوئی خاص اچھے نہیں ہیں، اور بہت ٹائم سے بھارت جو ہے وہ یہی بار بار بتا رہا ہے پاکستان کو کہ اگر آپ نے کسی قسم کا بھی کوئی ریلیشن رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ٹیررزم کو روکنا ہوگا۔ بھارت میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے پہلے، چاہے وہ ممبئی اٹیکس ہوں، چاہے وہ اڑی ہو، پلوامہ ہو، کارگل ہو، یا اسی قسم کی دوسری جو انسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں، اس کے لیے بار بار بھارت جو ہے وہ پاکستان کی طرف اشارہ کرتا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ابھی تک کیونکہ پاکستان کی طرف سے کوئی خاص کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا، جس سے کہ بھارت کو یہ لگے کہ پاکستان ان تمام چیزوں کو اور اس طرح سے ان کے جو کچھ بھی یہاں سے انٹرفیئرنس چلتی ہے کشمیر کو لے کر، اس کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا کہ 5 فیبروری کو جب کشمیر ڈے منایا گیا تو اس وقت پی او کے یعنی کہ آزاد کشمیر میں جس قسم کی پولیٹیکل ریلیز کی گئی اور ان کی ویڈیو سامنے آئی، اس کو جے ہند دوستوں، بھارت عمان مل کر انڈین اوشن کانفرنس کر رہے ہیں عمان میں۔ اس کانفرنس میں 45 دیش کو انوائٹ کیا ہے عمان، لیکن پاکستان کو پوچھا تک نہیں۔ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کی چال ہے، عمان پاکستان کو انڈین اوشن کانفرنس میں نہیں بلایا، جس کے بعد پاکستانی میڈیا بری طرح بوکھلا گیا ہے۔ پاک میڈیا کا کہنا ہے جہاں بھارت ہوتا ہے وہاں پاکستان کو نہیں بلایا جاتا۔ بھارت پاکستان کو ہر فورم پر آئسولیٹ کر رہا ہے، یہاں تک اسلامک دیش بھی پاکستان سے پیچھا چھڑا رہے ہیں۔ پاکستانیوں کا کہنا ہے بھارت کے دباؤ میں عمان پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا، بھارت سبھی مسلم دیشوں سے پاکستان کو الگ تھلگ کرتا جا رہا ہے۔ پاکستانیوں کی جہالت دیکھیے دوستوں، بھارت جہاں جاتا ہے وہاں ڈیولپمنٹ، ٹریڈ، ہیلتھ، ایجوکیشن کی بات کرتا ہے، اور پاکستان کشمیر کا رونا ہمیشہ روتا ہے اور قرضہ مانگنے جاتا ہے۔ اس لیے سبھی مسلم دیش پاکستان سے اپنا پلہ جھاڑ رہے ہیں۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کس طرح رو رہا ہے انڈین اوشن کانفرنس کو لے کر۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں
कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर जो है वो टेररिज्म या टेररिस्ट जो है या कह लीजिए जो लोग इस किस्म की उल्टी सीधी बातें करते हैं उनको एक्टिव देखा गया, उनकी तकरीरें या उनकी जो स्पीचेस थी उस पॉलिटिकल रैली में वो सोशल मीडिया का हिस्सा बनी। अब वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है, क्या वो पुरानी वीडियोस हैं या नई वीडियोस हैं, ये पता लगाना डेफिनेटली गवर्नमेंट का काम है। और जहां तक उनकी बात सुनी गई और समझ में आई लोगों के, उसको देखते हुए तो वो वीडियोस हमें पुरानी नहीं लगी, क्योंकि उसमें कहा गया कि 2026 तक जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा। अगर कोई ये बोल रहा है तो डेफिनेटली वो नई वीडियो ही होगी। लेकिन अगर इसी किस्म के लोगों को शायद इसी किस्म के लोगों को सपोर्ट किया गया, इसी तरह के लोगों के साथ कोई ऐसा कुछ नहीं किया गया कि उन्हें अरेस्ट करें या उन्हें रोकने की कोशिश करें, तो फिर जाहिर है कि भारत और पाकिस्तान के टर्म्स जो है वो हमें कहीं बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसके साथ साथ जाहिर है कि इकोनॉमी आपके किसी भी कंट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत सभी को मालूम है। ये और बात है कि कई लोग कह रहे हैं, गवर्नमेंट से भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी यही बात की जा रही है कि जी हमारी इकोनॉमी बेहतर हो गई है, हमारा मुल्क जो है वो बेहतर हालात की तरफ जा रहा है। लेकिन लोग जानते हैं कि हम बार बार IMF जा रहे हैं, हम बार बार वर्ल्ड बैंक की तरफ देख रहे हैं, हम सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और इसी तरह की दूसरी कंट्री साथ साथ चाइना से भी पैसा मांगने के लिए पहुंचे होते हैं। तो उस वजह से लोगों को तो इस बात के ऊपर जरा भी यकीन नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बेहतर तरीके से की तरफ जा रही है या बेहतरी की तरफ जा रही है। तो जाहिर है जिस कंट्री की इकोनॉमी की हालत ये होगी कि आपको अगर IMF मना कर दे या वर्ल्ड बैंक मना कर दे या कोई भी दूसरा जिससे आप पैसा मांग रहे हो आपको मना कर दे, तो ऐसी सूरत पे आपके लिए आपका सर्वाइवल जो है वो बिल्कुल ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन न होने की तरफ चला जाता है। तो ऐसी कंट्री को भला कौन बुलाएगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसमें अगर हम ये कहें कि जी भारत की बात सब क्यों सुन रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा, तो उसके लिए भी हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये जरूर देखना होगा कि भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 3 की तरफ जा रही है, वर्ल्ड नंबर 3 होने के लिए जा रही है। अब अगर किसी कंट्री के पास पैसा होगा और वो अपने आप को संभाल सकेगी तो जाहिर है कि उसकी बात फिर सुनी जाती है। उसकी बात ना सिर्फ ये कि आपकी गल्फ कंट्रीज सुन रही है, बल्कि उनकी बात जो है आपकी अमेरिका हो या बाकी दुनिया हो वो सभी सुन रहे हैं। अब पाकिस्तान अगर चाहता है कि उसकी बात भी सुनी जाए तो फिर डेफिनेटली आपको अपनी इकोनॉमी पे काम करना होगा, सिक्योरिटी सिस्टम पे काम करना होगा। और जो यहाँ पर एक तूफान मचा रहता है टेररिज्म को लेकर, और जो जिस तरह के लोगों को हम सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर हमने सजा कर रखा हुआ है, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो या चाहे वो दूसरे अनमोल रतन हो, जब तक उनको आप अरेस्ट नहीं